جی ویلکم ٹو سب رنگ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ کچھ پی ڈی ایم جو ہے ایک بار پھر اس میں ہوا بھرنے جا رہی ہے اپنی تحریک میں۔ کراچی کا جو جلسہ ہے، لیکن کراچی کے جلسے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ملتان میں مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی کوئی فارن پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آپ بھی 10 سال سے زائد جو ہیں وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں۔ آپ نے کشمیر کے حوالے سے دوسرے ممالک میں جا کر کتنا اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے جو آج آپ تنقید کر رہے ہیں اس حکومت پر۔ بھارت سنیے گا انہوں نے کیا کہا۔ بدقسمتی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت موجود ہی نہیں ہے۔ عالمی برادری پاکستان کو کسی بھی ایسے فورم پر بیٹھنے کی بھی حقدار نہیں سمجھتی کہ جس میں ہم پاکستان کو سٹیک ہولڈر تصور کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ عمران حکومت لا تعلق ہے خطے کی اس بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ۔ عمران حکومت جو ہے وہ لا تعلق ہے اس خطے کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر انہوں نے بات کی، لیکن ملتان میں ہی انہوں نے میڈیا پہ بات کرتے ہوئے ایک اور بات کہی، وہ یہ کہ عمران اور عمران کی حکومت جو ہے وہ ملک میں بے حیائی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب سے ایک اور سوال بنتا ہے کہ ان کو یاد ہوگا کہ یہ ایک مفتی صاحب ہیں، انہی کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو حرکت کی اس پر مولانا صاحب کیوں خاموش رہے؟ لیکن مولانا صاحب نے سنیے کیا کہا۔ لاہور میں رونما ہوئے خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے اور نوجوان نسل کی بے راہروی کے حوالے سے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا ناجائز حکمران وہ قوم کو حیا کی تعلیم دے رہا ہے، جبکہ بے حیائی اور فحاشی اس کا ایجنڈا ہے۔ جی آپ نے سنا مولانا صاحب نے کیا کہا کہ بڑی بے حیائی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اب آتے ہیں ذرا کراچی کا جو جلسہ ہے اس کی طرف۔ مولانا صاحب کہتے ہیں جی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ زندہ ہے۔ بہت سے اسباب آئے، رمضان شریف گزرا، گرمی کا موسم گزرا، کرونا کی صورتحال ایک عالمی وبا کی طرح اس معاشرے پر چھا گیا، جس کی وجہ سے یقیناً پی ڈی ایم کے جلسوں کا تسلسل کچھ عرصہ کے لیے متاثر ہوا اور تبصرے ہونے لگے کہ خاموش ہو گیا ہے۔ آج کا جلسہ بتا رہا ہے، تا حد نظر انسانوں کا سمندر بتا رہا ہے، آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں، پی ڈی ایم زندہ ہے، ہم فعال ہیں اور ہم نے منزل کی طرف رواں دواں سفر کو نہ روکا ہے نہ روکیں گے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے۔ جی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یہ مولانا صاحب کا موقف ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے ایک اور بات کی، کیونکہ جو حکومت ہے اس وقت وہ چاہ رہی ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف ہو اور جو ووٹنگ مشین ہے اس کے تھرو ہونا چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں ہم انتخابی اصلاحات دیں گے آپ کو۔ بھائی انتخابی اصلاحات ہمیں وہ لوگ دیں گے جو خود دھاندلی کے ذریعے سے آئے ہوں؟ پھر کہتے ہیں ہم ایک نئی مشین لا رہے ہیں۔ پوری دنیا نے اس مشین کو مسترد کیا ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے۔ وہ مشین کون سی ہے؟ جو ووٹ کو چوری کرنے میں مہارت رکھتا ہے، ایسا مشین ہے۔ ہم تمہارے انتخابی اصلاحات کو
जूते के नोक पर रखते हैं। जी, हम तुम्हारी इस्लाहात को इंतखाबी इस्लाहात जो है इंतखाब के बारे में वो कर रहे हैं उसको जूते की नोक पर रखते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जनाब साकिब निसार साहब, उनको भी नहीं बख्शा उन्होंने। उनके बारे में क्या कहते हैं कि इन जैसों से हमने पाकिस्तान को छुटकारा दिलवाना है, जरा सुनिएगा। साकिब निसार माफिया है, डेमे बनाने वाला, ऐसे अनासर से मुल्क को आजाद करना है, ऐसे करप्ट लोगों से मुल्क को आजाद कराना है। दूसरों को ताने देते हो, तुम्हारा एहतसाब करना है। जी, ये तो पुराने जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं उनका भी एहतसाब करने के लिए बड़े बेताब हैं, लेकिन अभी तो इन्होंने खुद भी बहुत सारे जवाब देने हैं नैब को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी किसी से कम और पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा जी 72 साल से कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और इनके भाई से एक सवाल तो बनता है कि 3 बार हुकूमत रही पंजाब में, 3 बार रही वफाक में, आपको इन 72 सालों में कराची का ख्याल नहीं आया? जरा सुनिए। आज हमने 72 साल इस शहर के साथ सौतेली मां का सलूक किया है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इस तरह नहीं होगा। अगर पीडीएम को अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क के करोड़ों अवाम को तालीम और इलाज के मुफ्त वसाइल मुहैया करेंगे। पाकिस्तान का ये क्या बात है, जब भी ये अपोजिशन जो है बाहर होती है हुकूमत से तो उनको इस किस्म के ख्यालात आते हैं, वेलफेयर स्टेट और तालीम और जो सेहत का डिपार्टमेंट है वो याद आता है। ये आखिरी एक सेगमेंट में पेश करने जा रहा हूँ, ये भी इन्हीं का ही है। ये क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। ये कहते हैं जी कि मौलाना साहब हमें लीड करेंगे और इस्लामाबाद पहुंचकर हम इस हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब कुरान करीम की तिलावत करते हुए लीड करेंगे और हम सब इनके साथ लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए इंशाअल्लाह जाएंगे। अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो ये होके रहेगा पाकिस्तान। जी, अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो ये होकर रहेगा। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काई साहब। और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इम्तियाज हुसैन वड़ाइश साहब ने, किसी तारफ के मोहताज ये भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। और लंदन से हमें ज्वाइन किया है यसब तमन्ना साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम यसब भाई। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज सब? मैं आप सबसे बड़ी माजरत चाहता हूँ कि आज कुछ थोड़े टोटके जो हैं वो मैंने जलसे से और इधर उधर से निकाल के पेश किए हैं। आप बड़े इत्मीनान से इनको देख रहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि मौलाना साहब ने ये जो बातें की हैं, कुछ मुल्तान में, कुछ कराची के जलसे में, आप ये सब कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पर उस बात पे कि इमरान और इमरान की हुकूमत बेहयाई फैला रहे हैं, और जो मैंने आपको दिखाया थी, एक तस्वीर दिखाई थी कि मुफ्ती साहब ने जो हरकत की थी उस पर ये खामोश रहे, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है, मौलाना साहब की जितनी भी तकारीर अगर देखी जाएं जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इन्होंने की हैं, वो आप फरवरी की लगा लें, पिछले साल जनवरी की लगा लें, वो ऐसे लगेगा कि आप कराची में जो आज जलसा किया, वो सिमिलर वही बातें, वही सब कुछ। तो मौलाना साहब जो है वो इधर इस्लामाबाद आकर वो तहस नहस करना था, वो तख्ता उलट देना था नियाजी साहब का, और एक नई हुकूमत कायम हो जानी थी और इस्तीफे मुंह पे मारे जाने थे और ठुड्डे मारे जाने थे। लेकिन वो मौलाना साहब जो है जब वो लपेट कर जा रहे थे तो पीछे जो है वो अपने तंबू छोड़कर चले गए थे। जहां तक ये बात कर रहे हैं बेहयाई की, आपने कहा, जिक्र किया, तो हम ही ने ब्रेक की थी कारी शम्स की मनसेरे में, जो इन्हीं की जमात के मुफ्ती कफायतुल्लाह जो थे, उनके वो बड़े करीबी अजीज थे कारी शम्स साहब।
उसने जी, एक जी, बच्चे बिल्कुल। को रेप किया था 100 टाइम्स, इवन सर्जन रोने लग गया कि किस तरह उसका रिया। उस वक्त ये फजल रहमान साहब बोले नहीं। फिर ये मुफ्ती पर आपने देखा होगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था इन्हीं पर कि वो कारी तैयब साहब वो जो कह रहे थे वफाकुल मुदारिस के जो 70,000 लूटी जो है ये पैदा होते हैं हर साल मदारस से, ये हम नहीं कह रहे थे। और वो अजीजुर रहमान जो मुफ्ती तो कहना वैसे ही काबिल शर्म है बात, उनकी और भी वीडियोस बल्कि हमने प्राइवेटली आपको शेयर भी की थी, वो जी, उस जी, पर बिल्कुल। उन्होंने वो बात नहीं की। ठीक है ना। तो फिर दूसरी जो बात ये करते हैं कि जी ये यहूदी लाबी है फलां करती है, तो इनके अपने हलके में इतनी ज्यादा यहूदी लाबी है कि वो उनसे गंडापुर से अमीन गंडापुर से हार गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शरबत बहुत पीते हैं। ठीक है ना। तो वो उधर उनको अभी शर्म नहीं आ रही थी इस बात पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपने गिरबान में जरूर झांक कर देखें कि आपका जो स्टेटस कभी आलम का नहीं रहा, आप मुफ्ती महमूद नहीं बन सकते। और इवन खान शेरानी जो इनके जो दूसरे जो जोमा हैं जो इनसे अलहदा हुए, उन्होंने कहा है कि ये इस्लामाबाद के लिए एफर्ट करते हैं, इस्लाम के लिए ये एफर्ट नहीं करते। तो ये जो आप कह रहे हैं कि पीडीएम का ये नई रूह फूंकी है इन्होंने, तो ये रूह फूंकी है। अब उस रूह में बिलावल जरदारी की आप स्टेटमेंट देख लें इनके बारे में, और बाकी जो दूसरे लोग हैं। अब देखें ये क्राउड पुलर जरूर है। अब मदारस के बच्चे आए हुए थे, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं शामिल थी, उसमें नून लीग के शहबाज शरीफ साहब तो नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे 1 या 2 झंडे नजर आए हैं उसमें। तो कराची के अंदर तो वो एक तरह का शो था क्राउड का मौलाना साहब का। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि मौलाना साहब जो हैं क्या कराची में इस तरह की सीटें ले सकते हैं जो उन्होंने फैनेटिसिज्म शो किया है, औरतों को आने नहीं दिया गया और मरियम औरंगजेब को धक्के मारकर निकाला गया। तो जब वो धक्के मारकर निकाला गया, मुझे बताएं कि ये बिलावल ने भी यही बात की कि औरतों के बगैर आप कौन सा इस्लाम जो है या पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम लाना चाहते हैं। ये कोई तालिबान का वो नहीं है। इवन आजकल के जो तालिबान हैं वो ऑब्वियसली वो इस चीज को थोड़ा सा इस एंगल से देख रहे हैं, लिबरल एंगल से, कि इस्लाम एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है, उसमें औरतों को भी ठीक है, एक पर्दा है और एक आपने जो एम्बैरसमेंट होती है, सेक्सुअल एम्बैरसमेंट के केसेस होते हैं, उनको उन्होंने कवर करना होता है। उनके जो मुख्तलिफ जो उन पर चीजें होती हैं, उन पर धमकियां होती हैं, उनको जो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता वो देना तालिबान का काम है। तो लिहाजा पाकिस्तान में वो अभी वो सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं हो चुकी। तो हमें ये देखना है कि मौलाना साहब किस इस्लाम की, कौन सी वो पॉलिटिकल सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। लिहाजा हमें ये देखना ये है कि ये जो तीसरी दफा या चौथी दफा ये आ रहे हैं, जो दर्द उठ रहा है पीडीएम में, तो जो 11 जमातें जब थी उस वक्त तो ये गैर फितरी फेल था। वो गैर फितरी फेल एक और भी होता है जो अजीजुर रहमान साहब करते हैं, ये इत्तेहाद भी गैर फितरी फेल है, ठीक है ना। तो हमें जो मौलाना साहब पर ये इस किस्म की जो बातें हमें जो सुना रहे हैं, तो हम कुछ सपोर्टर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन ये इनका जो इत्तेहाद है या इनके जो दावे हैं, ये हमें कुछ टूटते हुए तो इत्तेहाद तो कोई नजर आ ही नहीं रहा, स्वाय आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी ठीक है भाई जी। इम्तियाज भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? जो ये पहले उन्होंने बयान दिया था जलसे से पहले कि बेहयाई जो है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस सच्ची बात मुझसे पूछे जावेद भाई, तो मैं कहता हूँ कि ये मौलाना फजल रहमान को डिस्कस करना ही टाइम ज़ाया करने की बात है, क्योंकि इनका जो एक तो ये कि ये रेलेवेंट ही नहीं रहे। आपने देखा ही असम्बली से बाहर बैठे हैं ये। अब ये ना तो ये नुमाइंदगी कर रहे हैं किसी पाकिस्तान के किसी हिस्से की, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ये नुमाइंदगी नहीं कर रहे। और ये जब आपको पता है कि इलेक्शन जब हुआ था अगस्त 2018 में, तो उस वक्त इन्होंने कहा था तमाम पार्टियों को कि आप हलफ ही ना उठाएं और ये जनाब हम इसके खिलाफ एहतजाज में जाते हैं। तो ये तो शुरू से इनका यही है और यही चंद इनके बयानात है। असल में इनके ऊपर थोड़ी तेज़ी आएगी, उसकी वजह यह कि ये जो तालिबान की हुकूमत बन रही है अफगानिस्तान के अंदर, ये समझेंगे भी कि ये उलमा की हुकूमत एक तरह से वहाँ भी बन रही है, तो एक तरह से वो समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी हम अब एक्टिवेट होंगे। तो ये जो उलमा कराम हैं, मौलाना फजल रहमान हुए या समीउल्लाह ग्रुप, वो तो खुद फोत हो गए, उनकी जो बाकी जमात रह गई है, ये एक्टिव होंगे। इनका ये कोई बैद नहीं है, क्योंकि ये समझेंगे भी कि यहाँ भी इस्लामी निज़ाम लाना उसी तरह का या जो भी कुछ है व्हाटएवर इज। अब रहा सवाल के इनके अंदर जो फाशी है या जो भी कुछ है,
آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ آئے دن جو اسکینڈل ہیں، مختلف مفتیز جو ہیں ان کے تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں جن کو دیکھ کے شرم آتی ہے. اور بلیو می کہ میں کئی بار سوچتا ہوں داڑھی رکھوں پھر میں کٹوا دیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں داڑھی رکھوں پھر میں کٹوا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو پہلے جنہوں نے رکھی ہوئی ہے کیا کر رہے ہیں. تو آلدو یہ سنتے رسول ہے اور وہ رکھنی چاہیے، اور میں کہتا ہوں بڑی بہادری کی بات ہے جو رکھتا ہے، اور شاید میں رکھوں بھی. لیکن بہرحال ان کی جو کرتوتیں ہیں، اب ان کو دیکھ کے دیکھیں اسلام سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایسا ایک عالم، ایک ایسا مفتی جس کی اتنی لمبی داڑھی ہو، مسجد کا وہ امام ہو، وہ خطیب ہو، اس کے پاس بچی جو پڑھنے کے لیے جائے اور اس بچی کے ساتھ وہ زیادتی کرے اور ظلم کرے، کیا کریں گے؟ میرا مطلب یہ تو شیطانیت ہے. مطلب اس سے مجھے یہ بڑی چلیں امتیاز بھائی، یو آر فیلنگ ویری آکورڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور پوائنٹ. میرے ساتھ لندن سے یسب تمنا ہے. جی یسب بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فحاشی تو جہاں تک بات ہے، ظاہر عمران خان کو اس کا کیا الزام دینا ہے انہوں نے. ان کے مدارس میں جو ہوتا ہے مولانا سمیع الحق کیوں قتل ہو گئے تھے، اس کا کوئی سبب تھا نا. اس کے علاوہ جو ان کے اپنی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا جو سلسلہ چلتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو دیکھیں ان کے ہاں مصیبت یہ ہے کہ اس وقت سب سے اچھی زبان جس لیڈر کی ہے نا، وہ یا تو یہ مولانا کیا نام ان کا، سراج فضل الحق الرحمان کی اتنی اچھی اردو بولتے ہیں اور اتنی جما کے بولتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت متاثر کن انداز ہے. اس میں مطلب دو رائے نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. لفظوں کا جو استعمال ہے بہت اچھا ہے، چناؤ بڑا خوبصورت ہے، جملے کی ساخت بڑی اچھی ہے، لیکن وہ اندر سے کھولیں تو وہ سارا کھوکھلا پن ہے سارا. نہ ان کی باتوں میں کوئی سچائی ہے، نہ ان کی باتوں میں کوئی اچھی کوئی امید کی کرن ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی کردار ایسا ہے. مطلب یہ کس کنسٹیٹوئنسی کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی تو سیٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس حساب سے ان کو اگر مطلب چونکہ یہ بے روزگار، سب سے بڑے بے روزگار ہیں آج کل، اس لیے ان کو کبھی نون لیگ آگے لگا لیتی ہے، کبھی مسلم لیگ، یہ اپنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے آگے لگا لیتے تھے. اور یہ مولانا کا یہی کام ہے کہ مطلب پیسے دو اور مجھے تحریک چلوا دو. یہ کسی نتیجے پہ نہ کبھی پہنچے نہ پہنچیں گے. اور آئندہ ان کا فیوچر میرا خیال کہ جو آج نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ ڈارک ہوگا، اور ان کو منہ شکل دکھانے کا کوئی مطلب موقع نہیں ملے. صحیح ہے. ہمیں لاہور سے اسد قائی صاحب نے جوائن کیا. قائی صاحب، یقیناً آپ نے سوال سن لیا ہوگا، آپ کیا کہیں گے اس میں؟ السلام علیکم دیکھنے سننے والوں کو. السلام علیکم. لیکن جو مجھے باتوں سے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو مسجدوں میں یا باقی جگہ پر جو یہ ہو رہی ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کچھ وجوہات بھی ہیں. ہمارے یہاں جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اس کے زیادہ ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، جس ماحول میں پڑھتا ہے نہیں. اصل بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت جو ہے وہ بے حیائی پھیلا رہی ہے، لیکن کچھ مدرسوں میں جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو مولانا صاحب خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس پر بات نہیں کرتے. یہ سوال ہے. چلیں، میں اچھا ہو گیا بتا دیا آپ نے. دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر نہیں، جتنی پیچھے گورنمنٹ تھی سب کو اپنے طور پہ مادر کی طرف تھی. اس کا جو ضیاءالحق کا دور تو نہیں دیکھا، لیکن اس دور میں کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف ہو یہ تو اس میں سختی ہوتی تھی. آپ کو اس کا اسلامی جو قوانین ہوتے تھے ان کو عمل درآمد کروایا جاتا تھا، کوئی عام آپ کچھ نہیں کر دیتے تھے. لیکن اس وقت جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں، ہمارے روڈز ہیں، مارکیٹ ہے، ہماری اور چیزیں، اور سوشل میڈیا، اس ٹائم تو یہ میڈیا نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں ہماری جو ٹک ٹاکر ہیں یا ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اسنیک ویڈیو اور اس طرح کے یوٹیوب آگے ہیں، تو ہر بندے کو آزادی ہے، وہ جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہے کہ تھوڑی سی تربیت ہے اور برائی کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے، ایک رجحان ہوتا ہے، انسانی نیچر ہے، تو برائی تیزی سے پھیلتی ہے اور برائی مٹھائیوں کی طرح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اللہ کے اسلام کے اندر کچھ حدود و قیود ہے پر ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. چلے ٹھیک ہے. افتخار بھائی آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے پاس یہ سوال لے کر آتا ہوں کہ کیا واقعی جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے جی کہ پاکستان کی کوئی اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، فارن پالیسی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک عرصہ تک رہے ہیں کشمیر کے چیئرمین، انہوں نے باہر جا کر کتنا مسئلہ کشمیر اجاگر کیا؟ دیکھیں میں ایک صرف پہلے جملہ وہ کہوں گا کہ طالبان کبھی مولانا فضل الرحمان کو اون نہیں کرتے ایک عالم کے طور پر. مولانا فضل الرحمان کے جلسے پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان کے قافلے پر بھی قاتلانہ حملہ، خودکش حملہ ہوا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے.
अच्छा, दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि जी ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो पिछले जो दौर में तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, ठीक है ना, जिसमें ये कश्मीर कमेटी के सरबराह थे। और खुद ये एक दफा मैंने खुद इनसे क्वेश्चन किया था कि मौलाना साहब क्या है जो कश्मीर कमेटी के हवाले से आपकी जो कारकर्दगी उस पर लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आपका क्या ख्याल, आपने क्या क्या किया है? तो कितने जो मामलात पे कितने डेलीगेशन से मिलकर गए। तो इनके फिर पीए ने मुझे वो दिया था कि वो इतनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इतने जनाब इन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की हैं मजम्मत की इंडियन की, और इतनी ये किया, इतना ये किया, इतने करोड़ रुपया, वो मैं अमाउंट भूल गया हूँ, 24 करोड़ के कितना था इनका खर्चा था कश्मीर कमेटी का। और उसके बाद फिर दूसरे ऐसे मंजूर वसा का भी, मंजूर वसा को भी नामजद किया था इन्होंने, काफी सारे लोग थे, उनमें से मंजूर वसा के वो डेलीगेशन लेके जाएंगे मुख्तलिफ कंट्रीज में। बल्कि हमने उस वक्त ये कहा था कि जनाब वहां के सफीर किस मकसद के लिए बैठे हुए हैं। तो मंजूर वसा पूछता फिर रहा था कश्मीर के मसले के बारे में कि मैंने बात क्या करनी है वहां पे जाकर। तो अब कहने का मकसद ये कि खुद तो ये इतने अरसे ये कहा, आज जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में मीटिंग हुई है जिसमें 60 के करीब लोग थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और वो सारे वो लोग बैठे हुए थे, DGI वगैरह, जिसमें नून लीग के भी लोग थे और जिसमें ये पीपल्स पार्टी के भी लोग थे। और उन्होंने, मैं आखिरी रिकॉर्ड बता रहा हूं जो रावलपिंडी से मेरे ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ये मैं तजिया नहीं दे रहा, क्योंकि वो तजिया मेरा एक नाई है, वो कहता है कि हम बेहतर करते हैं तो तुम सिर्फ ना इंफॉर्मेशन पे बात किया करो। तो वो उनके मुताबिक जो अस्करी हल्के हैं उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो जितने भी 60 के करीब आए थे लोग, ये सब के सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, खास तौर पे क्योंकि कश्मीर कमेटी थी और दफाई कमेटी थी, उनके जो मेंबरान थे 60 के करीब, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की जो नेशनल नैरेटिव है कश्मीर के ऊपर, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। जो नेशनल नैरेटिव जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दे रहे थे। और इसी तरह जो अफगानिस्तान के बारे में जो नेशनल नैरेटिव है, जो पाकिस्तान का मौकफ है, जो आर्मी का मौकफ है, जो इमरान खान का उसकी सपोर्ट करते हैं। और जबकि हम सपोर्ट नहीं करते अपने लीडर्स की। ये मैं आपकी रात बता रहा हूं, अगर किसी को इस बात कमेंट पर, जिस तरह पिछले आपको प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा कमेंट हो रहे थे मेरे, तो उसी तरह अगर आता है तो हमें बताएं। ये अंदर की बात बता रहा हूं क्योंकि लेकिन 60 में से कुछ लोग भी तो बाहर आए ना जो बोल रहे हैं। तो लिहाजा ये जो कश्मीर के हवाले से बात करें इनकी नहीं है। आप ये क्या कर देखें कि जनरल बाजवा का जो कश्मीर कमेटी के बारे में, कश्मीर के बारे में जो मौकफ है, वो आज कोई भी नहीं बोला कि तुमने कश्मीर बेच दिया है, बयाना कर दिया, आज कोई नहीं बोला, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नहीं, नून की तरफ से भी नहीं, जबकि ये इनके लीडर्स बोलते थे ना कश्मीर जनरल बाजवा ने बेच दिया। तो आज वो अंदर जाके ये कह रहे थे हम अपने लीडर्स की बात नहीं मानते। तो इन हाँ ये बात सारी बातें ठीक है भाई, आपको जी आपका पॉइंट आ गया। ये सब बातें जो है ना, ये बिहाइंड द बैक ही सब लोग करते हैं। इम्तियाज भाई आप क्या कहेंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो मौलाना साहब ने कहा है? देखिए, जैसे कि इफ्तिखार भाई ने कहा कि जो पिछला दौर था जिसमें ये खुद भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और उससे पहले भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे हैं 5 साल, तो इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया, कोई विजिबिलिटी नहीं, कोई बयान नहीं था। मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई ऐसा बयान, कोई ताकतवर कोई बयान इन्होंने दिया हो, या किसी को मिले हों, या सफारतकारों को मिले हों, या इस्लामाबाद के अंदर इतने सफारतकार मौजूद हैं जहाँ पे लॉबिंग करने की जरूरत होती है। अब रहा सवाल ये है कि जिस तरह के अभी बात चल रही थी कि आज जैसे ब्रीफिंग हुई है GHQ के अंदर, तो उसमें मजे की बात है कि PMLN के जो लीडर थे उन्होंने भी एक इशारा दिया है कि जी अपनी लीडरशिप के जो बयानिया है, जो एंटी आप कह लें एस्टैब्लिशमेंट है, उसके साथ हम एग्री नहीं करते। ठीक है ना जी, ये इसी तरह का मौकफ पीपल्स पार्टी का था। तो बड़ी आप कह लें बड़े शीर शक्कर थे, बड़ा दोस्ताना माहौल था और ये लग रहा था कि सारे एक पेज पे हैं। तो अल्लाह करे वो बाहर भी उसी एक पेज पे रहे बहरहाल। लेकिन है चूंकि सियासत जो एक डर्टी गेम बन चुका है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और ऐसे जो लोग जो कि बिल्कुल आप कह लें कि इररेलेवेंट हो चुके हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान का मैंने जिक्र किया, इररेलेवेंट है, वो असम्बली में है ही नहीं, अवाम की नुमाइंदगी ही नहीं कर रहे वो, तो उनका अपनी पार्टी जो उनसे बगावत कर चुकी है। आप देखिए कि अपना हाफिज हुसैन अहमद जो है, इतने पुराने इनके जो थे वो इनको छोड़ गए, बिल्कुल सही, मौलाना शेरानी इनको छोड़ गए, इतने सीनियर जो लीडर इनको छोड़ गए इनकी इसी पॉलिसी की वजह से। और बदनाम आप देख ले इतना ज्यादा, अब हम किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहते, वो प्राइवेट बातें नहीं करना चाहते यहाँ पे, अदरवाइज वो अगर वो खोलने में बैठ जाए तो मौलाना फजल रहमान अपना चेहरा छुपाते फिरेंगे। ठीक है ना, हमें बहुत सारा पता है, हम क्योंकि मीडिया के अंदर भी हैं तो हमें सारा पता होता है कि कौन कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है, जो उनका रोल रहा है, उन्होंने सिर्फ
2 سال اب 2 جو ٹنیور ہیں اپنے ایز چیئرمین کشمیر کمیٹی، ان کو جو فیڈرل منسٹر کی مراد تھی وہی اویل کرتے رہے ہیں، وہ گاڑیاں بس استعمال کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے رہائشی جو ٹھیک ہے امتیاز بھی باہر رہی ہے. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. یسر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی پاکستان کی اس وقت ہے، جو موجودہ حکومت کی فارن پالیسی جو ہے، گو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں سے بہتر پالیسی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت جتنی کامیاب ہے، میرے خیال کے پچھلے 10-15 سال میں اتنی کامیاب نہیں رہی. اس کا سبب یہ کہ جو مولانا فضل الرحمان الزام لگاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ عرصے تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور ان کی فعالیت اتنی تھی کہ مطلب سوائے پریس کانفرنسز کرنے کے اور یہ کچھ نہیں کر پاتے. صحیح. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسٹ میں جاتا، خاص طور پہ ویسٹ میں جانا ضروری تھا کہ وہاں ان کو کنونس کرنے کی ضرورت تھی. وہاں پہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں تو کوئی ایسا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نہ یہ کبھی گھر سے باہر نکلے، گئے بھی ہیں تو اپنی کسی سیاسی جماعت کے یا اپنے کسی مفاد کے تحت نکلے، اس لیے ان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. سب سے زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا ہے، سب سے زیادہ کشمیر کمیٹی کے نام پر مراد انہوں نے حاصل کی ہیں اور کسی نے نہیں حاصل کی. صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو کشمیر، آزاد کشمیر سے ہمارے ایک پریزیڈنٹ جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، سردار مسعود، میرا خیال وہ کشمیر کمیٹی کے لیے بہترین آدمی ہوتے اگر انہوں نے نون لیگ کی پریزیڈنسی قبول نہ کی ہوتی، کیونکہ وہ صحیح. زبانیں بھی جانتے ہیں اور جی اس جی کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، اور جتنا اچھا کیس وہ پریزنٹ کر سکتے تھے شاید ہمارا کوئی اور آدمی اس وقت نہیں کر سکتا. ان کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیے. بہت پڑھے لکھے چینی جانتے ہیں. پھر یہاں پہ سب سے پہلے جو پاکستان کی جو فورن پالیسی کے جو پہلے اسپوکس پرسن تھے وہی تھے، سردار مسعود میرا خیال ان کا پورا نام. جی جی بالکل بالکل. تو اس وجہ سے مطلب مولانا کی بات میں کوئی وزن نہیں. اچھا یا تو آپ نے اس کے مقابل کو اپنی پالیسی بتائی ہو نا کہ یہ پالیسی زیادہ بہتر ہے، کچھ بھی نہیں. تنقید برائے تنقید کے علاوہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، بالکل کوئی غلط وزن ہے. نہیں. صحیح. تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے. جی اسد قاری صاحب آپ کیا کہیں گے اس مسئلے میں؟ ایسا میرا تو یہ ہے کہ جس کے والد صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے گناہ بننے والے گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں، ان کی پالیسی پاکستان سے کہاں ملتی جلتی ہوگی؟ مجھے بتائیں. ابھی تک اگر دیکھا جائے تو وہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنی پالیسی کی بات کر رہا ہے جو انڈین پالیسی چلتی تھی. وہ کشمیر کے اوپر بھی جب اتنے دفعہ کشمیر کمیٹی کے وہاں پر براجمان رہے تو اسی لیے وہ کشمیری انڈیا کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، وہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے، اس طرح اسرائیل کو بھی کہتے رہے. تو یہ دیکھیں ان کی پالیسی پاکستان سے پالیسی میچ ہی نہیں کرتی. تو اسی لیے ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے مفاد میں پالیسی بن رہی ہے. اور یہ واقعی بالکل آپ تینوں مہمانوں نے یہی کہا کہ پاکستان میں پچھلے 10-15 سال میں اتنی اچھی فارن پالیسی نہیں رہی. دیکھیں ہمارے مسلمان ممالک سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، ہم نے آ کے ایران کو اپنا ساتھ اس طرح دشمن بنا لیا، اور یہاں سے آپ نے دیکھا کلبھوشن جیسا لوگ یہاں سے آپ بیٹھ کی سازشیں کرنے شروع ہو گئے تھے. ہم نے بنگلہ دیش، ہم نے چائنا، بلکہ اس کے علاوہ رشیا اور افغانستان، کہیں پہ بھی ہماری اس طرح اچھی سلامتہ نہیں تھی، پالیسی اتنی اچھی نہیں تھی. آگے عراق چلے جائیں، آگے سعودیز کے تھے، لیکن سعودیز امریکہ پالیسی چلتی تھی. لیکن اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ بھی تھوڑے مشرف دور نے اچھے تعلقات قائم کیے تھے. اب تو ہمارے بہت ہی اچھے، بہت ہی کلوز تعلقات ہیں. تو دیکھیں فارن پالیسی اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ اب ایک بلاک بن رہا ہے اور اس بلاک کے اندر پاکستان اس بلاک کو لیڈ کر رہا ہے، بلکہ ایک اہم ملک ہے. اب امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے تو یہ پالیسی ہے. ابسولوٹلی لاٹ کے اوپر باتیں کرتے ہیں. آپ نے دنیا کے اندر پاکستان کو منوایا، آپ کا پازیٹیو امیج گیا ہے. اس سے پہلے آپ سے ڈو مور کہتے تھے، اب آپ کہتے ہیں دنیا کو ڈو مور. تو اس سے اچھی فارن پالیسی ہے اور کیا ہوگی؟ ہاں ان کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ ان کے ایجنڈے پر تھے. اور ایک چیز میں جاتے جاتے کہوں، کل ان کا اصل ایک منافقت جیسا چہرہ آیا، غصہ کیا، وہ اصل روپ آ گیا، کیمرے کی کیچ کر لیا، وہ شکل ذرا دکھایا کیمرے میں، آپ کو پتا چل جائے صحیح اس کا ہے. اصل روپ کیا ہے. چلیں مولانا صاحب نے تو اور بہت ساری باتیں کی ہیں، ہم زیادہ ان کو ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے کالیگز جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہی از ناٹ ورتھ ڈسکسنگ. سو ویل موو آن. شہباز شریف صاحب بھی جلسے میں شریک تھے. ان کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جی جو کراچی ہے اس کے ساتھ 72 سالوں میں ستیلی ماں جیسا سلوک ہوتا رہا ہے. ہم انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آ کر اس کو ایشین پیرس جو ہے وہ بنا دیں گے، ایشیا کا پیرس بنا دیں گے. لیکن ان لیڈران کو کیوں خیال آتا ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس قسم کے بیانات دینے کا؟ کیونکہ 3 بار وفاق میں، 3 بار صوبے میں بھی ان برادران کی حکومت رہی ہے.
اس وقت ان کو یہ خیالات کیوں نہیں آئے افتخار بھائی؟ دیکھیں جی وہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بھی آپ سپیچز نکال کے دیکھیں، وہ سملر وہی ہوتی ہیں، یا ہٹ کے اب پتا چلتا ہے کہ جی زرداری کو انہوں نے لاڑکانہ میں گھسیٹ رہے ہیں، اگلے دن وہ پتا چلتا ہے کہ جی زرداری کے ساتھ جپیاں ڈال رہے ہیں اور 74 قسم کے کھانے کھلا رہے ہیں، ان کو اپنا اسپیشل طیارہ بھیجا جاتا ہے، فرانس سے لے کر آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھی آج یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ان کی سیٹیں کتنی ہیں ادھر کراچی میں، ان کے ووٹ کتنے ہیں جو نون لیگ ادھر آ کے جلسے کر رہی ہے۔ اور یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے پٹواری بھی یوز کیا ہے کہ یہ پٹواری جو ہیں یہ کیا کریں گے آگے، اور تبھی پھر میں سوچنے لگ گیا یہ وہ دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا، تو میں اب سمجھ لگی کہ وہ اس کو ریفر کر رہے تھے، تو ڈی سی کا منڈا نہیں مارتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جب اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ ساری وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، صحت کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ان کے اپنے جو بڑے بھائی ہیں صحت جن کی سخت بیمار ہو، انتہائی بیمار ہیں، کہ وہ پولو ان کو سجیسٹ کیا ہے دیکھیں میچ، وہاں جا کے کھابے کھائیں۔ تو یہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ ان کی وہی سپیچز ہوتی ہیں جس طرح پہلے یہ چلتا ہے۔ انہوں نے جتنی کرپشن کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے، اس پر یہ بات نہیں کرتے۔ اب نون لیگ اگر کراچی کے اندر کوئی ڈیرا جمانا چاہ رہی ہے، یہ ہمیں بتا کر گئے تھے کہ وہاں پہ بڑے بڑے نام میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہاں کو ان کا ایک خاص قسم کا میڈیا ہے، اور بلکہ جس میں آپ کے دوست بھی شامل ہیں، اظہر جاوید صاحب، وہ لندن میں ہیں، وہ آج کہہ رہے تھے ڈسکشن میں کہ جناب والا کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں ادھر، اور وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب کس حوالے سے آ رہے ہیں یہاں واپس، آپ وہ ادھر آتے ہی انہوں نے جیل میں چلے جانا ہے، کہتا ہے جس وقت الیکشن اناؤنس ہوگا میاں صاحب ادھر آ جائیں گے اور وہ الیکشن کریں گے، ہی ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر۔ او بابا وہ پرائم منسٹر کیسے ہو گئے، اس کو تو سپریم کورٹ نے بار کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو دعوے ہیں، اب دیکھیں مریم کدھر گئی ہے، وہ شہباز شریف کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کو یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں دونوں۔ آپ نے سپیچ سنی ہوگی کراچی میں جو نواز شریف نے کی ہے، وہی جرنیلوں کے خلاف، اپنا جو بائیڈن جو ہے وہ لیڈر ہے اور موڈی بھی لیڈر ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ اگلے دن کیا کہتے ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے نا ہم تہس نہس کر دیں گے، آخری جملہ تہس نہس کر دیں گے، لیکن آج کیا کہہ رہے تھے کہ نہ مخاصمت ہوگی نہ مفاہمت ہوگی، آپ 2023 میں جناب الیکشن کرا دیں، ہم نے کوئی نہیں لڑنا۔ تو کدھر گئی پی ڈی ایم پھر؟ اگر آج مخاصمت نہیں ہے، مفاہمت نہیں ہے، مولانا کا بھیا تھا کہ جی اڑا کر لے جائیں گے سب کو، عمران خان نیازی کو، تو کہاں وہ چلا گیا؟ افتخار بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، مزاحمت اور مفاہمت کا ایک بہت زبردست بیان تو جناب کیپٹن صفدر صاحب نے بھی دیا ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جانے سے پہلے امتیاز بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے عاشق حسین صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو سوال تھا وہ یہ کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب پی ڈی ایم جو ہے اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک اور سوال انہوں نے بھیجا، وہ نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے اس میں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ جی امتیاز بھائی آپ کیا کہیں گے اس بیانوں پر؟ نہیں، یہ تو ایسا حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر مین سٹریم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، آپ کو پتا دو ہی پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل این ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ویٹیج ویسے بھی زیادہ ہے چونکہ سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے۔ جب وہ اس کے اندر نہیں ہے، ادھر سے کے پی کے سے اے این پی اس کے اندر نہیں ہے، تو پی ڈی ایم تو نہ رہی، وہ جو 11 پارٹیاں تھیں وہ تو ختم ہو گئی نا اگر دیکھا جائے۔ اب اس میں اندر ایک بڑا واضح جو آپ دیکھیں، اب رہا سوال یہ کہ جو پی ایم ایل این ہے یا میاں شہباز شریف صاحب ہیں، یہ اصل میں سروائیول کی جنگ کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ بات درست ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف کے مخالف یہ جائیں، یہ جسٹ ایک ڈرامہ کرتے ہیں، اور ان کو کہا تم یہ کہتے جو میں یہ کہتا جاتا ہوں۔ جیسے گاؤں کے اندر ہوتا ہے نا کہ 5 بیٹے ہوتے ہیں، وہ ایک کو پاگل بنا دیتے ہیں، اس کو پاگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور جس کو پھینٹی لگانی ہوتی ہے، جس کو مروانا ہوتا ہے، اس کو اشارہ کرتے ہیں، وہ پاگل کو اشارہ بعد میں کہتے ہیں ہے ہی پاگل، اس کو گالی شالی دیتے ہیں اور اس کے بعد دباتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہ سٹائل بنا ہوا ہے اس وقت۔ اور کہا ہوا کہ اچھا، اب اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو جتنے بھی لیڈرشپ اس کے اندر ہے وہ زیادہ عرصہ تک جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو یہ امید نہ لگے کہ حکومت ان کو ملنے والی ہے۔ کیونکہ اگر ان کو حکومت، اگر اگلا ٹرن اوور بھی حکومت نہ ملی
تو یہ شرطیہ بلکہ اس سے پہلے اس کے اندر بندے ٹوٹ کے نا مختلف پارٹیوں میں چلے جائیں گے. یہ میری بات نوٹ کر لیں آپ. چلیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے شاید خان واسی ہو اس کے اندر, احسن اقبال ان کے اندر ہو, وہ کسی اور پارٹی میں جا کے بیٹھا ہو. جی جی ٹھیک ہے, نوٹ کر لیا. جی جی یوسف بھائی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ لیکن یہ ایک دن بڑھ کے بانٹتے ہیں اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ یہ مفاقت کچھ نہیں. یہ بس مطلب ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ وڑائی صاحب کی بات 100% صحیح ہے کہ سروائیول کی جنگ ہے, اور اگر اگلے 5 سال مل جاتے ہیں عمران خان کو, تو یہ دیکھ لیجیے کہ ان کے نام و نشان ختم ہو جائے گا. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ آج انہوں نے بات کی جی شفاف کرا دیں الیکشن. بھائی آپ نے شفاف الیکشن کے لیے, انہوں نے ایک پارٹی نے کہا جی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں جو اصلاحات ہیں الیکشن کی, دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی الیکشن شفاف کرا دیں. کیسے کرا دیں؟ آپ نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ الیکشن کمیشن کے خدشات ہیں اپنی جگہ, ٹھیک ہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ مطلب اس پہ کام مل کے کریں تو ہو سکتا ہے نا. آپ اس میں انگلی بھی نہیں ڈالنا چاہتے, لگانا چاہتے, اور بعد میں یقیناً آپ نے یہی کہنا کہ جی اس میں یہ نقص ہے, اس میں وہ نقص ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کا آدمی وہ ہے کہ جو جس چیز پہ ڈٹ جائے تو اس پہ وہ پیچھے نہیں ہوتا. اس نے اگر سوچ لیا ہے کہ مشینیں سے کرانا ہے, اس نے وہ جو امپائر کا جو اس نے سلسلہ کہا تھا تھرڈ امپائر کا, اس پہ وہ ڈٹ گیا تھا اور اس نے وہ کرا دیا. ساری دنیا کو کرنا ہی پڑا اس پہ. الیکشن انشاءاللہ مشینوں پہ ہی ہوں گے. چلے صحیح ہے, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آگے. جی اصل قاضی صاحب آپ کا اس پہ کیا ہے, پھر ہم پروگرام کو اور آگے بڑھائیں. ایسا پہلی بات تو یہ کہ پہلے یہ دونوں پارٹیز آپس میں انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی, ایک دوسرے کو لان تان کرتے تھے, جلسوں میں سڑکوں پر گھسنے کی بات کرتے تھے, اور جب الیکشن ہوتا تھا تو پھر بھائی بن جاتے تھے. ابھی پی ڈی ایم میں یہی کچھ انہوں نے کیا. ویسی بات یہ ہے کہ جو پیرس بنانے کی بات کرتے ہیں, دیکھیں پہلے اتنی خوشحالی لے کے آئے, ملک کے اندر اتنے ریزرو, اتنے آپ کے ایسٹ ہوں تو آپ خوشحالی کریں. آپ نے لاہور کو تو پیرس بنایا نہیں ہے. لاہور کے اندر پنجاب کے صوبے کو اتنا سرپلس صوبہ تھا جس کا بیڑا کر کے قرضے کے باہر لگا گئے, اور رینج لائن ٹرین اگر چلاتے ہیں تو پھر بھی گلی پڑتی ہے, نہیں چلاتے پھر بھی گلی پڑتی ہے. اس کے ہمیں فنڈ, اس کے لون کی قسطوں کی مت میں, اور جو بجلی کے بل ہے اس کی مت میں کروڑوں روپے ان کو اپنی جیب سے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک ذہنی غلام تھے, ان کی جو سوچ تھی وہ شاہانہ تھی. جو رات کو خواب آتا تھا روڈ کو اگاڑتے تھے, وہاں پہ پروجیکٹ شروع کر لیتے تھے. اس طرح فیروزپور روڈ پہ میٹرو بس پچھلی دفعہ لی, اس کے اوپر ووٹ حاصل کر لیا, جیسی قوم تھی. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے, شعور قوم ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. یہ پتہ نہیں کن کو بیوقوف سمجھا اس ٹائم لے کے آ رہے تھے. اب تو ہر بندے کے سامنے سوشل میڈیا ہے, ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ان کی قول و فعل میں کتنا تضاد ہے, منافقت کتنی ہے, وہ چیزیں اب ان کی وہ لوگ اس طرح ان کی یقین نہیں کریں گے, اور یہ نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں اگلے 2 سال میں. بلکہ شیر شید نے کہا 2 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ جیلوں میں ہوں گے. چلے صحیح ہے. یہ تو تھا جی کراچی کا جلسہ جس پر گفتگو آپ نے سنی. آپ خود اپنا مائنڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ کون سا لیڈر کیا بات کر رہا ہے, کہاں سے کر رہا ہے, اور ان کو کیا کرنا چاہیے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اس میں کیا امریکہ جو ہے واقعی وہ امن چاہتا ہے, یا امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے افغانستان کے امن میں؟ افتخار بھائی آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ طالبان جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی. لیکن ایک فوجی چوکی پہ حملہ ہوا, وہاں ہمارے 2 جو ہیں بیچارے سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں طالبان جو ہیں وہ اس پر عمل کر پائیں گے؟ یہ 2 ہمارے شہید جو ہیں وہاں پر ہوئے ہیں, تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی طالبان اس طرح کابل پر حکومت جو ہے وہ بنا نہیں سکے. ٹھیک ہے وہ اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں کہ ہم بنائیں گے, اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ آپ وہاں ایک نیشنل گورنمنٹ کا تصور دیں, ایک تاکہ تمام جو سیگمنٹس ہیں طالبان کے وہ اس کے اندر شامل ہوں. جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹس کو عبرتناک جو ڈیفیٹ ہوئی ہے وہ ابھی تک وہ اپنے زخم جو ہے وہ چاٹ رہا ہے. اب یہ جو آپ کو اندازہ ہونا ہوگا, یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جو امریکی سفارتکار ہیں اور برطانیہ کے سفارتکار ہیں وہ اس قدر جو ان کی موومنٹ نظر آ رہی ہے وزارت خارجہ میں اور جی ایچ کیو میں, جو پہلے نہیں تھی. اب یہ ایک بات کو اگنور کر دیا گیا کہ برطانیہ کے انٹیلیجنس چیف جو ہے 2 دن پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس کی بڑی چھوٹی سی خبر جو ہے وہ لگی تھی, لیکن
उनमें मामलात में भी इनसे रिक्वेस्ट की गई कि तालिबान को जो इनखला जो है हम लोगों का उसमें को मदद की जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे अस्करी ज़राए से पता चला था कि तालिबान उनको एक्सटेंड करने के लिए, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के लोग भी शामिल हैं, सफारतकार हैं या कॉमन मैन है, तो उनको भी वो फैसिलिटेट करने के लिए वो तैयार होंगे। को अभी उनका टीवी पे ऐलान हो जाएगा। तो ये जो कहना है कि जी ये जो ISIS के हवाले से जो हमला करने की वो दावा कर रहे हैं कि हमने उनको किया है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये बकवास कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने जो हिट की है जिस कार को, उसमें 5 बच्चे थे और 2 मियां बीवी थे, और उनको वो कार में 2, और अब उसको कवर कैसे किया जा रहा है कि वो जो कार के अंदर बैठा था वो ISIS का दहशतगर्द था, और वो जो ड्रोन जो है वो स्किड कर एक घर में गया और घर में वो लग गया, और जिसमें ये हो गया। अब वो सेंटकॉम या उसकी इंक्वायरी करने का उन्होंने 2 नंबर ऐलान कर दिया। और इस तरह के जो ऐलानात हैं, आपको पता है कि जब इराक में एक बंकर में उन्होंने बॉम्ब फेंका था, जो बंकर को काटता अंदर गया था, वहां 370 बच्चे शहीद हो गए थे, वो उसमें रेडाइट कर रहे थे। तो वो ये जो ISIS है, आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये मुसैद और CIA की प्रोडक्ट है, ये उनका जो है वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, और ये तालिबान इनको वैसे कबूल नहीं करते, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तालिबान के अंदर हो सकता है उनके को मोल्स हों, लेकिन इन जनरल वो इनको वो तस्लीम नहीं करते। इन्होंने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है सहाबा कराम की कबूर के बारे में, इन्होंने बम फेंके हजरत बीबी ज़ैनब के मकबरे पर, बम फेंके हजरत खालिद बिन वलीद के मकबरे पर, और इवन करबला में भी एक हमला हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है इस वक्त, ISI के DG और वजारत खारजा और इवन जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और मुख्तलिफ वफूद जो है तालिबान के और अफगान लीडर्स के, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ मीटिंग्स के बारे में बताया जाता है, कुछ मीटिंग के बारे में नहीं बताया जाता। तो मेरा ख्याल है जब तक एक मजबूत हुकूमत जो है, और या एक वाज़ेह किस्म की हुकूमत जो है तालिबान की काबुल के अंदर नजर नहीं आएगी, तो उस वक्त तक ये इस किस्म के मामला तय होते रहेंगे। आज 31 आ गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसको थोड़ा बहुत, अब जिस तरह की मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, को एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिकन को और NATO फोर्सेस को यहां से भागना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जो है किसी दूसरी शक्ल में यहां आने की कोशिश करेगा, ऑफर्स करेगा, क्योंकि उसको कि जी हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, ये करते हैं, आपके जो फंड सीज किए हुए अमेरिका के अंदर तालिबान के, उनको हम रिलीज करते हैं, उसको रिलीज करने के लिए ये हम आपको फैसिलिटी देंगे, तो वो एंटर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको यकीन है कि अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया जो है वो इस मामले से आउट होता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिका का स्टूज था इस एरिया के अंदर, इस अफगानिस्तान के अंदर, अब चाइना और पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर उनका मेजर जो है वो रोल होगा। जी कैसा? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तजज़िये का। जी इम्तियाज भाई, आप कैसे देखते हैं ये सूरत हाल जो है? असल में देखें जी, अभी चूंकि बाकायदा स्ट्रक्चर जो है वजूद में नहीं आया वहाँ पे, और चूंकि अभी तो हुकूमत जो बाकायदा अनाउंस भी नहीं हुई, अभी कैबिनेट भी अनाउंस होनी 31 के बाद होनी जो, तो उस लिहाज से जो पूरा अफगानिस्तान उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स इस वक्त फिर रहे हैं। उसमें वो एलिमेंट्स भी हैं जो पिछली गवर्नमेंट के साथ थे, 20 साल जो रहे। इसके साथ साथ इंडियन जो हैं वो भी, उनके भी जो एजेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे एक्टिव हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कोई ऐसी अब रिफ्ट पैदा की जाए, और ताकि इनके दरमियान जो एक गैप पैदा हो, इनके तल्लुकात जो है उतने करीब ना हो जैसे कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी वहाँ पे हमारे जो बॉर्डर हैं उसके ऊपर जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं या चौकियों में अटैक हो रहे हैं, तो ये एक जो आप कह लें शरारती एलिमेंट्स हैं वही कर रहे हैं। इसके पीछे बिल्कुल तालिबान नहीं है, और आई एम श्योर इसके बारे में कि ये जो है तालिबान कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि उनकी जो जमीन सरजमीन है वहाँ से किसी भी मुल्क और बशमूल पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई वहाँ पे वो इजाज़त नहीं देगी किसी को भी कोई काम करने की। एक तो ये है। अब रहा सवाल ये कि अमेरिका जो है एक्चुअली उसके लिए सरप्राइज आया है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि हम निकल जाएंगे इधर से, और जो अफगान गवर्नमेंट है, जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, ये कुछ अर्सा लड़ती रहेगी। आपको याद होगा पहली बार जब सोवियत यूनियन निकला था तो वहाँ पे 2-3 साल तक उन्होंने रेजिस्ट किया था जो काबुल गवर्नमेंट थी, और बड़ा टाइम लगा था वहाँ पे आप कह लें कम्युनिस्ट जो है या सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत खत्म करने में। यहाँ पे इस दफ़ा ये वक्त अनएक्सपेक्टेडली हुआ। उसकी वजह ये थी कि 3.5 लाख फौज इन्होंने शो की थी अफगानिस्तान की,
اس میں سے 2.5 लाख یا 2 लाख फौज थी इनके पास, बाकी सब डमी नाम थे, जाली नाम थे, उसके नाम से वो पैसे कमाते रहे। वो भी अशरफ गनी की पार्टी भी कमाती रही, वो ग्रुप भी कमाता रहा, इंडिया भी कमाता रहा, क्योंकि इंडिया जो है वो भी उनकी ट्रेनिंग करता रहा। तो उसमें ऐसे ABCD किसी के नाम लिखे हुए थे जो कि अमेरिकन को दिए जाते थे, उसके ऊपर जितने एक्सपेंसेस हैं या उनकी तरह हैं वो सारे गोस्ट सोल्जर्स थे। मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान की जो अफवाज थी वहाँ पे, अब वो जो है वो एकदम उनका धड़न तख्ता हुआ है। अब उसके अंदर जो 2-2.5 लाख फौज थी, उसके एलिमेंट भी वहीं पे फिर रहे हैं ना अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो भी अभी उन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं, अमेरिका इंडिया के इशारे पे खास तौर मैं कहूँगा, और वो ये इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब रहा सवाल अमेरिका जो है, ये जो एक्सटेंशन है जी, मैं इफ्तिखार साहब से थोड़ा डिफर करूंगा, एक्सटेंशन नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि जो बचे कुचे जो लोग रह जाएंगे, अमेरिका के हो या दूसरे जो मगरबी मालिक है, उनको इजाजत दी जाएगी, आगे इजाजत दी जाएगी। ये डेट यही मैंने कहा है, एक्सटेंशन उसमें यही है। ठीक है इफ्तिखार भाई जी जी। अच्छा, अब जो है ना जी अमेरिका, अब मैं समझता हूँ कि चूंकि उसका ख्याल यही था कि ये चलता रहेगा, चूंकि उसके इंटरेस्ट में यही है, जहां से अमेरिका निकला है वहां पे बाद में तबाही रही है, आपस में खाना जंगी रही है, वो यहाँ पर भी पैदा करने की कोशिश की गई। और आपने देखा कि अहमद क्या नाम है उसका, मसूद जो है, उसको भी उन्होंने किया और वो मुकाबले में आया, जो कि अब वो घेराव में आ चुके हैं। उनको अब मुझे लगता है कि वो जो पारा चिनार वाला मामला वो सारा अब ठीक हो जाएगा, मतलब उसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा। तो अब रहा सवाल कि अमेरिका चाहता है कि वो कहाँ पे जाए, क्योंकि उसकी अपनी प्रेजेंस उसको लिए बड़ी जरूरी है, जिसके लिए मैं पहले भी फोरकास्ट कर चुका हूँ अपनी एनालिटिकल, कि वो मुझे कश्मीर में जाता हुआ नजर आता है। अब देखते हैं क्या बनता है। जी चलें ठीक है जी। यस भाई, आप कैसे देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका जो है वो वाकई अमन चाहता है अफगानिस्तान में, या वही खुद बहुत बड़ी रुकावट है इसमें? देखिए, अमेरिका सारी दुनिया में कहीं अमन नहीं चाहता, वो अपने असले की फैक्ट्रियां जारी और सारी रखना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका असला बिकता रहे। वो क्यों चाहेगा कि अमन दुनिया के किसी भी खत्ते में, सिवाय उन मुल्कों के जहां उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से जा सकती है। उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो अमन के लिए कायम करे। उसका तो मतलब नजर यही है कि सारी दुनिया में जहां जहां भी मुमकिन है जंग की जाए और वहां असला बेचा जाए। ये जो पिछला वाकया एयरपोर्ट पे हुआ है काबुल में, जाहिर है, देखिए यहाँ वेस्ट में बैठ के आपको पता चल जाता है कि कैसे ये पहले से ऐलान कर देते कि ये हमला होने वाला है। जी बिल्कुल। अगर इनको मालूम था कि वो हमला होने वाला, यहाँ इंग्लैंड वालों ने तो कहा था कि चंद घंटे के बाद होने वाला है, यहाँ तक की खबर थी कि चंद घंटों के बाद होने वाला है। अगर ये इतने ही समझदार थे, इतने ही हमदर्द थे, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि ये आग में नहीं था। उन्होंने जो मकसद हासिल करना था वो तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन नुकसान जरूर हो गया। बंदे मतलब सैकड़ों मर गए हैं उसमें, जाहिर उसमें अमेरिकी भी 12, 14, 15 मरे हैं, दूसरे भी यहाँ के बरतानिया के भी कुछ लोग सिपाही मरे हैं, लेकिन उन्होंने वो मकसद हल नहीं हो पाया, लेकिन अपना काम जरूर कर दिया। जो उन्होंने रिफ्ट डालने की कोशिश की है, और यकीनन ये जो पाकिस्तान की साइड पे बॉर्डर से 2 बंदे कर मरवाए हैं, वो भी यकीनन अमेरिका के आईसिस में अमेरिका के अपनी प्रोडक्ट है, तो उसमें इनका जितना ज्यादा पेनिट्रेशन है वो किसी से छुपा ढका तो नहीं है ना। वो सबको पता है कि वो जहां चाहते हैं जब चाहते हैं वो करा लेते हैं, क्योंकि उनके स्लीपर्स हैं वहां पे, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और वो अल्लाह खैर सला। अब देखिए जितना कंट्रोल तालिबान के पास है अफगानिस्तान में, वहां कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। वो चाहे जनरल को देखने, सिवाय एक पंजशेर के वैली के, कहीं पे कोई मसला नहीं है। बॉर्डर में देख लें, एयरपोर्ट पे चूंकि कंट्रोल अमेरिकियों का है, तो वहां वो हल्ला गुल्ला भी है, वहां वो वैसे भी गोली चला देते हैं जब जी चाहता है, और उसके नाम पे कि जी हम तो बंदे अपने लेके जा रहे हैं। तो ये तो अच्छा, तालिबान ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे काम करने वाले बंदे को तुम उनको खराब कर रहे हो। इन्होंने ले जाके कहीं कतर में छोड़ देना, कहीं यूएई में छोड़ देना, कहीं सऊदी अरब में छोड़ देना, बहरीन में छोड़ देना। वो बंदे ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद तो रिफ्यूजी रखने नहीं है अपने पास, इन्होंने सारी दुनिया में फैला देने जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के जरिए से ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ट्रांसफर हो जाए, ये ऐसा ना हो कि मतलब वहां से स्किप कर जाए और उसके बाद मुसीबत हमारे लिए पड़ जाए। इस बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत अच्छी पॉलिसी रखनी चाहिए, उसके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी असद काजी साहब, आप क्या कहेंगे?
سارے واقعات پر جو میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ امریکہ اب جنگ نہیں چاہتا، اسلحہ اس نے کہاں فروخت کرنا ہے، وہ خود پابندیاں لگاتا ہے اب اسلحہ بیچنے پر. اس کے پیچھے اسرائیلی سازشیں ہیں. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اتنا کمزور ہو جائے کہ یہ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد مجھے پنپنے کا موقع مل جائے. تو اسرائیلی پالیسیاں چل رہی ہیں پچھلے کچھ 10-15 سال سے امریکہ، بلکہ پچھلے کئی سالوں سے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت امریکہ جنگ و جدل میں ہی گھسا رہے. دیکھیں امریکہ کو اب قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملکوں کو ویسے بھی وہاں پر اپنی مرضی کے بندے اپوائنٹ کرتا ہے اور ان پپٹ سے اپنے کام لیتا ہے. ان کو کوئی افغانستان میں اس نے جوتے کھا کے دیکھ لیے ہیں، وہاں پر بھی جو اس نے کوشش کی ہے الٹا نقصان کیا، اس کی معیشت بحال ہوئی ہے. اس کا ڈالر اگر دیکھا جائے تو چائنا اس وقت پاور میں کیوں گیا، اس کی اکانومی چلتی رہی ہے اور وہاں کو وہ جنگ و جدل میں نہیں پڑا رہا. تو بہرحال میرا یہ ہے کہ جو یہودی ہے وہاں پر بیٹھا ہوا، کیونکہ 9/11 کے بعد پالیسی وہی ڈیزائن کر رہے تھے اور انہوں نے ہی امریکہ کو جنگوں میں گھسیڑا ہے اور وہیں پر ابھی تک انہی کی پالیسی چل رہی ہے. حالانکہ ٹرمپ نے تھوڑا سا اختلاف کیا اور بائی بیک کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ٹرمپ کو بھی نقصان ہوا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اگینسٹ چلی گئی. اب پبلک جو ہے وہ بڑے ان کے اگینسٹ چلی گئی ہے. ان کو کہتے ہیں فوری واپس آئے ہیں. آپ کے پریشر اسی پریشر کے اوپر تو یہ 31 کو جا رہے تھے اور ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں اور ہماری پنجاب پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہے. اس سے اور آگے آپ کو کیا چاہیے؟ افغانستان کے اندر جنگ ہار چکا ہے اور اس کے علاوہ کہاں وہ جنگ لڑے گا؟ اور جنگ کرنے کی اور اسلحہ بیچنے کی شاید اب اس طرح نوبت نہ آئے. اور بلکہ ترکی مانگتا ہے، ہم مانگتے ہیں، ہمیں وہ اسلحہ نہیں دیتا. کسی اور ملک کہاں اسلحہ بیچے گا؟ سعودی عرب بھی اب اس طرح ایران کے ساتھ ان کی وہ ٹرسل اب نہیں رہی. تو یہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اس جنگ کے ماحول سے نکلیں اور امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے جنگ لڑ کے اپنا ہی نقصان کیا ہے، کوئی اپنا کسی طریقے سے فائدہ نہیں کیا وقت پر. جی افتخار بھائی، افغانستان جو ہے اس کو تو اب اسلحے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امریکن جو ہے یہ دیکھیں بہت اسلحہ جو ہے آ گئے ہیں. یہ مطلب کہ ہزاروں کی تعداد میں پسٹلز بھی ہیں اور گاڑیاں بھی ہیں اور مطلب کہ ہر قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ہیں. تو افغانستان کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی. دیکھیں بات یہ ہے، یہ اسلحہ جو ہے مثلا ہیلی کاپٹرز ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ آپ نے دیکھا وہ چلا کیسے رہے تھے؟ تو چھت کو اس کے چھت پر بیٹھ گیا تھا، کہیں پہ بیٹھ گیا تھا. تو اور وہ جو آرمڈ گاڑیاں ہیں اس میں وہ سواریاں ڈال کے نا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیج رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جائیں. وہ میں نے جو چھوٹی سی ایک بات کی ایکسپلین میں تھوڑا سا کر دوں کہ اس وقت یہ افواہ اسلام آباد میں پھیلی ہوئی ہے کہ جناب والا کہ امریکنز جو ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ کیا تھا عمران خان نے، اور وہ نیچے انہوں نے ہوٹلز کی تصویریں لگانی شروع کر دی کہ امریکنز نے قبضہ کر لیا اور یہاں سے وہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو آ رہے ہیں لوگ 2 دن یا 3 دن کے لیے وہ ایک ٹرانزٹ کے طور پر یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور یہاں سے وہ فلائٹس جو آتی ہیں کیونکہ وہاں سے فوری طور پر ایوکٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں یا اس طرح خود کو شامل ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ایسے پینک پھیلا ہوا ہے. تو پینک سے نکال کر یہاں پہ ایک طرح کا ٹرانزٹ دیا جاتا ہے. ٹرانزٹ دینے کے بعد اور اس کو میں آرمی اور ISI کنٹرول کر رہی ہے اور یہ بھاگنے والی بات نہیں ہے کیونکہ جتنے بندے آتے ہیں ان کو وہ کارڈن آف ہوتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے جو وہاں. تو اس لیے طالبان نے کہا ہے کہ جو باہر نکلتے جا رہے ہیں ہمیں 31 کے بعد ہم نے کوئی جہازوں کو تالا نہیں لگا دینا، آپ کریں. جہاں تک بات کی ہے آپ نے یہ اسلحے کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے وہ کہا ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ شاید چوتھا ایشیا کا ملک ہے یا تیسرا بڑا ملک ہے جو اسلحے کے لحاظ سے اس کے بعد ایٹمی وہ بم نہیں ہوگا، باقی سارا جو امریکن کا لیٹسٹ اسلحہ ہے ان کے پاس چلا گیا. کچھ اسلحے کو انہوں نے بم سے اڑایا ہے. یہ تو میڈیا پہ یہ بھی چیز تھی افتخار بھائی کہ 85% جو % ہے وہ اس کے پاس اسلحہ ہے اس وقت دنیا میں، سب سے جدید اسلحہ جو ہے. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایشیا میں چوتھا ملک بن رہا ہے اور 85 جو ویل اکوپڈ ہیں تو اس میں بھی کیونکہ لوگوں کا انالیسس پر ہے کیونکہ ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کون کون سا اسلحہ ہے. یہ تو وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ادھر سے، وہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے اور یہ 20 سال سے ان کے پاس اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہیں. اور کچھ یہ جو اسامہ بن لادن والا جو سینیریو تھا اس کے بعد جب یہ امریکنز نے انٹر ہوئے ہیں اس کے بعد یہ لیٹسٹ اسلحہ تھا وہ بلگرام کا اڈا، وہ جو ان کے حکومت خانے تھے جہاں ڈاکٹر عافیہ کو رکھا تھا. جی سر ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے پاکستان آرمی کی ضرورت ہوگی. جی امتیاز بھائی، کتنا خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں
ان میں سے کچھ داعش کے، کچھ اور جو انڈیا کے جاسوس جو ہیں وہ پاکستان میں کیا آ سکتے ہیں؟ کیا اتنی نگرانی کی جائے گی؟ اچھا پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں کہ میں جی سے جی، پارا چنار کہا گیا تھا، ایکچولی پنج شیر کہنا تو چاہتا پنج تھا. شیر والی ہے، جی جی بالکل بالکل. اچھا بار اب یہ جی خطرہ جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بڑی ایکٹیو ہیں اور سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور جس طرح کہ افتخار بھائی نے کہا ہے کہ وہ ٹرانزٹ کے طور پہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور دو چار دن کے اندر وہ پھر اپنی اپنی ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں، تو ان کو پورا نگرانی میں رکھا گیا. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہوٹل میں آ گئے یا تو ہوٹل سے نکلتے وہ جا کے بلیو ایریا میں پھرتے ہوں گے. ان کو باقاعدہ وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہوگی، کہیں جانا بھی اگر ہوگا ان کو باقاعدہ اسکارٹ کیا جاتا ہوگا، ان کو باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ مطلب اپنے ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ساتھ ہیں ان کے. اور جیسا کہ اسد قاضی صاحب نے کہا کہ پنجاب پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہے، تو پولیس وغیرہ ساتھ ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو اس طرح بالکل ان کو ایٹ لبرٹی نہیں ہے کہ وہ گھومے پھرے اور اپنے وہ یہاں پہ ایکٹیویٹی شروع کر دیں. تو وہ 2-4 دن کے لیے ہے، اس کے لیے اس میں زیادہ میرے حال پریشانی کی بات نہیں ہے. جی چلیں ٹھیک ہے یسر بھائی. یہاں تو جو واپس آتے ہیں اور ریڈ لسٹ کنٹری سے، ان کے ساتھ تو یہاں سیکیورٹی ہوتی ہے، باہر 5 منٹ ہوا کھانے بھی جائیں، فریش ایئر کے لیے جائیں، تب بھی وہ ساتھ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑا مسئلہ جو ہے بڑا سنگین ہے ہمارے ملک میں، جو اتنے لوگ آ رہے ہیں افغانستان سے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. جی جی ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی کریٹ ہوتی ہے تو وہاں ہاسپٹلز اور اس قسم کی جگہ، یہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کورونا کے دوران جو نارمل آپریشن سے انہوں نے کینسل کر دیے. اس کا سبب یہ تھا کہ ایک تو انتظامات نہیں کر سکتے تھے، دوسرا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مطلب جو کورونا کے مریض ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے، ان کو ان ہاسپٹلز میں رکھا جائے. بالکل اسی طرح سے یہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے ایئرپورٹ سے قریب جب یہ آتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ہوٹل بالکل قبضے میں کیے ہوئے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں. صحیح اور ہے. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جب ٹہلنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی والے جاتے ہیں کہ کوئی بھاگ نہ جائیں، حالانکہ وہ صرف کورونا کا خطرہ ہے. تو جی جی یہ ہمارے ہاں تو اس بات کو مطلب وہ جس کے ہوتا ہے نا کہ جس کے پیچھے بال نہیں ہوتے اس کے پیچھے وہ جھاڑو باندھ دیتے ہیں، بالکل اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کریٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ اپنی پرائرٹی اور اپنا جو اتھارٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کرتی ہے. اچھا سارے پاکستان میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سارے ہوٹل انہوں نے بند کر دیے ہیں، اور کراچی میں بھی کر دیے اور اسلام آباد میں بھی کر دیے اور لاہور میں بھی کر دیے، اور انتظامیہ نے ڈی سی وغیرہ وہاں بیٹھ گئے اور پولیس اپنے قبضے میں لے لیے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ جو ابھی چودھری صاحب نے اور رائی صاحب نے کہا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ان کی نگرانی ہوتی ہوگی، اور وہ یقیناً ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کچھ لوگ اسکپ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بعد میں مسئلہ کریٹ کریں. تو ہمارے ہاں میڈیا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑی سرخی بنا کے اس کو ایشو بنا کے پیش کر دیتے ہیں. صحیح ہے بالکل. ویسٹرن میڈیا بھی یہی کر رہا ہے کہ چھوٹا سا کوئی ایشو طالبان کا ہوگا تو اس کو بڑا ایشو بنا کے پتہ نہیں کب کب کی تصویریں اس کے ساتھ لگا کے ان کو ڈرا دے گا کہ جی وہ جی انہوں نے تو پرانے کام شروع کر دیا، وہ گولی مارنی شروع کر دی اور برقع پھیلانا شروع کر دیا. وہ ساری جو میڈیا کا جو کمال آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. جی اسد قاضی صاحب لاسٹلی آپ بتائیں کہ یہ خطرہ جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ سر ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ملک کی مفاد میں نہیں دیکھتے، اپنی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ دیکھیں ہمیں ہمارا امیج خراب کرے. دنیا تو مان رہی ہے، دیکھیں وہاں پر خودکش حملہ ہوا، اس کے بعد میزائل حملے ہوئے ہیں، تو آپ تو ان کے لیے مسیحا ثابت ہو رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمیں کوئی یہاں سے آ کر ریسکیو کرے، تو بھائی آپ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، آپ کا قد کاٹ دنیا میں بڑھ رہا ہے، آپ کا امیج پازیٹیو آ رہا ہے، تو اس سے اور بہتری کیا ہے ملک کے لیے؟ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں، کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے کہیں نہ کہیں رکنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ یہ تو نہیں ایئرپورٹ سے نکل کر جہاں مرضی پھیل جائیں. پھر یہ ہے کہ ویزا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں کوئی نگرانی ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کو لا کے بلا دیا اور پھر وہ پھیل گئے پورے پاکستان میں. انہوں نے تو بلا کے پوری اپوزیشن ان کو ویزے دیے تھے، بلیک واٹر کو، باقی لوگوں کو، امریکن کو تو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا، وہاں ان کی پینٹ اتر جاتی تھی. اب یہاں پر آ کے ہم نے ان کی پینٹیں اتاری. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ کا پازیٹیو امیج جا رہا ہے اور دنیا آپ کو مان رہی ہے. اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے اسد قاضی صاحب لاہور سے آپ کا بہت شکریہ، اسلام آباد سے افتخار بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور امتیاز بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لنڈن سے یسر بھائی آئی ایم ویری گریٹفل، تھینک یو ویری مچ ٹو یو ایز ویل. بہت شکریہ آپ سب کا. یہی تھا آج کا پروگرام، اور گفتگو آپ نے سنی، بات چیت سنی، لیکن یو آر دا ون ہو آر گوئنگ ٹو میک مائنڈ اپ کہ ہمارے لیڈران کون کون سے لیڈران کیا کیا بات کر رہے ہیں. اور
میں تو یہی کہوں گا کہ اب دیکھیں کورونا کا کتنا مسئلہ ہے پاکستان میں، کتنی اموات جو ہیں وہ ڈیلی ہو رہی ہیں، لیکن یہ اپوزیشن جو ہے یہ جلسہ جلوس کر رہی ہے اور ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اس سے کورونا مزید پھیلے گا. اور دوسری طرف یہ بھی شور ہوتا ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ ایس او پیز جو ہے اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے. بہرحال سب جتنے اپوزیشن لیڈران ہیں ان کا اپنا اپنا خیال ہے. یہی تھا آج کا پروگرام. اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا اگلے پروگرام تک. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے دوسرے دن یعنی کہ منڈے کو نہیں ٹیوزڈے کو شام 7:05 پر شیفیلڈ لائیو ٹیلی ویژن جو ہے اس پر ریپیٹ بھی ہوتا ہے. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور آئی مسٹ سے تھینک یو ویری مچ ٹو آل مائی گیسٹ ایز ویل. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.